السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، مصر کے ایک شخص تھے جو ڈاکٹر طہ حسین، ان کی کتاب میں انہوں نے لکھا تورات حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جو چاہے کہے، اسی طرح قرآن بھی ان دونوں کے بارے میں جو چاہے بیان کرے، مگر ان دونوں کا تورات اور قرآن میں مذکور ہونا ان کے تاریخی وجود کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ چہ جائے کہ اس سے وہ قصہ ثابت کیا جائے جس سے اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام کی مکہ کی طرف ہجرت کا اشارہ ملتا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ روشن دانی ہے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ جو شخص تھے ڈاکٹر طہ حسین، جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا، اور جو اعتراض انہوں نے کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تاریخ میں کوئی وجود نہیں، یہ واضح طور پر انکار کر رہے ہیں ان دو انبیاء کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس بات کا جواب تو میں اس کے لیے ایک مستقل درس دیا جا سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ ہی قرآن مجید میں اور دیگر آسمانی کتب میں، بلکہ تاریخ کے بھی کئی کتابوں میں ابراہیم علیہ السلام بلکہ اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر موجود ہے۔ لیکن یہاں پر ہم اس سے قبل یہ جانیں کہ یہ جو شخص ہے، جو جاہل ہے، مرکب ہے، ڈاکٹر طہ حسین، جن کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی اصل میں حقیقت کیا ہے؟ اب میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ڈاکٹر طہ حسین کی حقیقت رکھتا ہوں۔ اس شخص کی ولادت 1889 میں ہوئی اور 1973 میں اس شخص کا انتقال ہوا۔ اب جامعہ ازہر میں اس شخص نے نحو کی تعلیم حاصل کی، بلکہ بعض لوگوں نے یہاں تک بھی لکھا کہ اس شخص نے قرآن کو بھی حفظ کیا تھا، اور 1908 میں کائرو یونیورسٹی میں داخلہ لیا، 1914 میں پی ایچ ڈی کی تکمیل کی، اور وہاں سے یہ شخص فرانس پہنچا، مونٹپیلیئر یونیورسٹی میں، اور 1918 میں دوبارہ اس شخص نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ یعنی پہلی پی ایچ ڈی اس شخص نے ابوالعلا ماری ایک عرب کے شاعر تھے، جو ان کا جو کام تھا، اس شاعر کی جو بھی ادبی خدمات تھی، اس پر انہوں نے مقالہ لکھا اور پی ایچ ڈی ڈگری انہوں نے حاصل کی۔ پھر 1918 میں ابن خلدون کے کام پر انہوں نے کام کیا، تاریخ پر، اور جب دوبارہ ان کو پی ایچ ڈی ملا، اور وہیں پر اس شخص نے ایک فرانسی خاتون سے جو اہل کتاب میں سے تھی نکاح کیا، اور وہیں پر وہ کافی دیر رہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں، ایک چیز یہاں پر غور سے سمجھیں کہ کبھی بھی انہوں نے جامعہ ازہر میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی ڈاکٹر طہ حسین نے، لیکن کبھی بھی وہ جو اساتذہ جامعہ ازہر کے تھے، ہمیشہ ان کا مشغلہ یہی رہا کہ وہ جامعہ ازہر کے اساتذہ کا مذاق اڑاتے رہے، اور مستشرقین سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو 2015 کی بات ہے، دور کی بات نہیں، کلکتہ کی یونیورسٹی سے سید مصطفیٰ القادری نے مستقل ان کے اساتذہ کے اوپر ایک مقالہ لکھا ہے کہ کن کن اساتذہ سے ڈاکٹر طہ حسین نے علم حاصل کیا۔ اس میں سے ایک ہے سانٹیلانا، اور یہ سانٹیلانا یہ ایک شخص کافر ہے، اور کافر سے انہوں نے اسلامی قانون فلسفہ سیکھا، مالکی فقہ سیکھی۔ کون؟ ڈاکٹر طہ حسین نے۔ اب بتانا مقصد یہ ہے، اور خود طہ حسین اپنی ایک کتاب، ان کی جو کتاب ہے الایام، جو خود ان کی آٹو بایوگرافی ہے، این ایجپشین چائلڈہڈ، وہ انگریزی میں بھی چھپی ہے، اس کے اندر وہ خود لکھتے ہیں کہ میں یہاں، یعنی اپنے مستشرقین کے اساتذہ کے بارے میں، فرانس کی یونیورسٹی کے بارے میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 182 ہے، لکھتے ہیں میں یہاں زندگی کی نئی لذت، نیا ماحول اور نئے اساتذہ کو پایا، اس میں اور ازہر میں کوئی موازنہ ہی نہیں ہو سکتا۔ یعنی خود کہتے ہیں کہ ازہر کے علماء میں، یعنی ازہر کے علماء کچھ نظر ہی نہیں آ رہے ہیں ان کو، کس کے مقابلے میں؟ مستشرقین کے مقابلے میں۔ وہ لوگ جو اسلام کا اعتراض کرنا، اسلام کے اندر کیڑے نکالنا ہے، جن کا مقصد حیات ہے۔ تو یہ اس شخص کی حقیقت ہے، بلکہ اور بھی باتیں کی جا سکتی ہے۔ میں اختصار کے ساتھ ان کے نظریات رکھتا ہوں کہ ڈاکٹر طہ حسین کی حیثیت کیا ہے اور ان کے نظریات کیا تھے۔ کہتے ہیں، اب خود آپ اس کو لے لیں، یہ شعر یہ کیا ہے؟ جہاں تک مجھے پتا چلتا ہے یہ ہے اصل میں فی شعر الجاہل۔ خود اس عبارت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پہلا نظریہ خود معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں۔ دوسرا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قراتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ 1926 میں کتاب لکھی گئی تھی، قرآن کی جتنے بھی قراتیں، ان تمام قراتوں کا انہوں نے انکار کیا۔
بلکہ قرآن کے متعلق ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نہ نازل شدہ وحی ہے نہ معجزہ ہے، بلکہ یہ ایک من گھڑت کلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ چوتھا عقیدہ ڈاکٹر طٰہٰ حسین کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کی رائے یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیاسی شخصیت ہے، نہ انہیں نبوت ملی تھی نہ رسالت آپ کی ذمہ داری تھی، بلکہ آگے چلیں آپ خلفاء اور صحابہ کی توہین، کئی سارے افکار، بلکہ آپ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ خلفاء اور صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کو ایسے بیان کرتے گویا ایک رافضی کی روافظ کے افکار کی وہ ترجمانی کر رہے ہیں اپنی کتابوں میں، اور معتزلہ کے کارناموں کو، منصور الحلاج کے کارناموں کو وہ خوب پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سبحان اللہ اس وقت کئی سارے علماء نے ان کا رد لکھا۔ میں چند علماء کے نام نقل کرتا ہوں جنہوں نے ان کے عربی ادب سے بھی اختلاف کیا اور ان کے افکار سے بھی اختلاف کیا۔ مصطفیٰ صادق الرفاعی ہے، شیخ محمود محمد شاکر ہے، شیخ عمر ہے، شیخ ابو شیبہ ہے، شیخ محب الدین خطیب ہے، شیخ محمد عرفہ ہے، دکتور عبدالحمید ہے، عبد القادر ہے، عبد الرحمن ہے، علی جندی ہے، انور الجندی ہے، احمد حسن زیات ہے، محمد قدر الحسین ہے، محمد فرید ہے، محمد لطفی ہے، محمد احمد ہے، محمد حسین ہیکل ہے، دکتور نصیر الدین ہے، دکتور احمد محمد ہے رحمہ اللہ اجمعین۔ ان تمام لوگوں نے طٰہٰ حسین کا رد کیا اور مستقل رد کیا۔ اگر آپ جاننا چاہیں تو آپ تفصیل کے ساتھ جو ہے ان مقالات کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب حاصل کلام کیا ہے؟ میں حاصل کلام یہ رکھ سکتا ہوں ان کے بارے میں کہ یہ شخص بصارت اور بصیرت دونوں سے محروم تھا۔ یہ شخص اندھا تھا اور بصیرت سے بھی، علم سے اور بینائی سے۔ اللہ رب العزت نے اس بدبخت کو دونوں چیزوں سے محروم کر دیا۔ اور شیخ مصطفیٰ نے یہاں تک لکھا کہ اس شخص نے جب وہ فرانس میں پہنچا تو اس نے نصرانیت قبول کی، گویا مرتد ہو گیا۔ بلکہ شیخ مصطفیٰ یہاں تک لکھتے ہیں کہ دوبارہ اس کا اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ پیش کیا جاتا ہے وہ بھی ہمیں کسی صحیح، یعنی یوں کہتے ہیں کسی صحیح ذریعے سے ہمیں اس کا علم معلوم نہیں کہ اس شخص نے دوبارہ اسلام قبول کیا ہے یا کہ نہیں۔ بلکہ بعض ازہر کے علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ شخص فرانسی حکومت کا جاسوس تھا۔ اور سبحان اللہ، شیخ مصطفیٰ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ابن حبان اپنی صحیح میں اور شیخ شعیب الارناؤط نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم جدال المنافق عالم اللسان، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں میری امت پر سب سے زیادہ تم پر اس منافق سے ڈرتا ہوں جو زبان کا ماہر ہے۔ شیخ مصطفیٰ کہتے ہیں کہ طٰہٰ حسین بالکل اس حدیث کے مصداق بنتے ہیں، کیونکہ زبان کے تو ماہر تھے لیکن منافق تھے، بلکہ اسلام کی بنیادی چیزوں پر انہوں نے اعتراض کیا۔ بلکہ آپ تعجب کریں گے، شیخ مصطفیٰ کہتے ہیں کہ جب میں نے ڈاکٹر طٰہٰ حسین کے رد میں، انہوں نے مستقل کتابیں لکھی، تو کہتے ہیں کہ جب میں نے طٰہٰ حسین کا رد لکھنا چاہا تو میں نے قرآن مجید کو سامنے رکھا، اللہ سے دعا کی اور قرآن مجید کو کھولا تاکہ کوئی آیت میرے سامنے آ جائے۔ کہتے ہیں کہ جب میں رد لکھنے سے پہلے قرآن مجید کو کھولا تو سورہ نمل کی آیت نمبر 4 میرے سامنے، خود کہتے ہیں شیخ مصطفیٰ، اور وہ آیت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمحون، کہ اللہ رب العزت نے بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے برے کاموں کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیا ہے، اس لیے وہ لوگ اندھے بنے پھرتے ہیں۔ کہ اللہ رب العزت، شیخ مصطفیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے طٰہٰ حسین کے کاموں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا دیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بصیرت اور بصارت دونوں سے بھی محروم تھا۔ اب آپ دیکھیں اس میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ ذہانت ایک الگ چیز ہے، کہ انسان کو اللہ رب العزت ذہانت دے دے، کسی فن پر مہارت دے دے، لیکن اس کے ساتھ اگر اس کے پاس ہدایت نہیں، اگر اس کے پاس استقامت نہیں تو وہ شخص، اب مثال کے طور پر ڈاکٹر عبداللہ قاسمی کا بھی وہی حال ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر ثابت قدم رکھے، اللہ رب العزت یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو یہ ڈاکٹر طٰہٰ حسین کی مختصر سی حقیقت تھی، جن اہل علم کا میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا ہے۔ اگر آپ ان کے مقالات، ہم انشاءاللہ اگر ہو سکے تو جو ہم یہ کام کر رہے ہیں کوشش کریں گے کہ ڈسکرپشن کے نیچے ہم یہ تمام مقالات کو ہم جمع کر دیں تاکہ ناظرین کے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پر زندہ رہنے کی اور ایمان پر موت نصیب فرمائے، آمین۔ واللہ اعلم بالصواب۔